اس عورت کا نام سینڈی لوسن تھا۔ یہ عورت جنات اور شیاطین سے جڑے کیسز پر کام کرتی تھی۔ سینڈی جیسے ہی ایمی کے قریب آئی تو ایمی نے اس کو گلے سے پکڑ لیا۔ دوستو یہ کہانی ایک عورت ایمی سٹیمٹس کی ہے جس کا دعویٰ تھا کہ اس کے جسم کو ایک جن کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ عجیب کہانی کیا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو ایمی سٹیمٹس امریکہ کے شہر میں رہتی ہے۔ یہ عورت 2006 میں میڈیکل سینٹر میں ایک فلائٹ نرس تھی۔ یہ اپریل 2006 کی بات ہے جب یہ ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک مریض کو ہاسپٹل لا رہی تھی۔ اس مریض کا آگ لگ جانے کی وجہ سے پورا جسم جل گیا تھا۔ دوستو کچھ دیر کے بعد جب ایمی ہاسپٹل پہنچی تو اس کے ساتھ عجیب واقعہ ایک اور پیش آیا۔ اصل میں ایسا کوئی بھی مریض جب ہاسپٹل میں آتا ہے تو اس کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ اس عورت کے لیے کسی بھی مریض کی رپورٹ تیار کرنا ایک معمولی سی بات تھی۔ یہ عورت ہاسپٹل پہنچتے ہی اپنے سارے کام بھول گئی تھی۔ اس عورت کو یہ بھی بھول گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کو گھر جانے کے لیے کہا۔ ایمی کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس پر اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ گھر پہنچتے اس نے اپنی ساری کہانی اپنے شوہر کو بتائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ یہ اپنے جسم کو نوچتی رہتی تھی اور کافی بھیانک آوازوں میں چیخا کرتی تھی۔ دوستو اس کے شوہر نے سمجھا کہ یہ شاید اس کی دماغی بیماری ہے۔ اس کو کئی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا گیا لیکن ایمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوستو کچھ عرصہ مزید گزرا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو ایک اور عجیب بات بتائی۔ ایمی کا دعویٰ تھا کہ اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ آواز اسے خود کو تکلیف دینے کا کہتی ہے۔ ایمی کا شوہر اب کافی ڈر چکا تھا۔ دوستو یہ نومبر 2006 کا ایک دن تھا جب ایمی اپنے گھر میں اکیلی تھی اور یہ عورت نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کی دوسری منزل تک پہنچ گئی۔ کچھ دیر کے بعد یہ اپنے ہوش میں واپس آئی تو اس نے خود کو گھر کی دوسری منزل کی کھڑکی پر بیٹھا پایا۔ اس کے لیے یہ ایک حیران کر دینے والی بات تھی۔ یہ عورت خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ دوستو عین اسی وقت یہ کھڑکی سے نیچے گر گئی۔ ایمی شدید زخمی ہو چکی تھی۔ خوش قسمتی سے یہ اس حادثے میں زندہ تو بچ گئی لیکن اس کی ٹانگیں پیرالائز ہو چکی تھیں۔ ایمی سے جب پوچھا گیا کہ اس نے کھڑکی سے چھلانگ کیوں لگائی تو اس نے پھر سے وہی عجیب بات بولی کہ اسے کھڑکی سے گرنے کے لیے کسی آواز نے مجبور کیا تھا لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ سب کا یہی ماننا تھا کہ سب کچھ اس کی دماغی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوستو ایمی کو جب ہاسپٹل داخل کروایا گیا تو یہ کہتی تھی اسے ہاسپٹل میں کوئی عورت نظر آتی ہے جو اسے خود کو مارنے کا کہتی ہے۔ ایمی کی فیملی اور ہاسپٹل میں موجود تمام سٹاف سب لوگ بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایمی کو چیک کرنے کے لیے ایک عورت ہاسپٹل میں آئی۔ اس عورت کا نام سینڈی لوسن تھا۔ یہ عورت جنات اور شیاطین سے جڑے کیسز پر کام کرتی تھی۔ سینڈی جیسے ہی ایمی کے قریب آئی تو ایمی نے اس کو گلے سے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ ایمی کی آواز بھی فوراً تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ سینڈی پر چیخنے چلانے لگی۔ یہ منظر ہاسپٹل میں موجود کئی لوگوں نے دیکھا تھا۔ سینڈی کے مطابق ایمی کے جسم پر کسی شیطان کا کنٹرول ہے۔ اس عورت کا دعویٰ تھا کہ اگر اس شیطان کو اس کے جسم سے نہ نکالا گیا تو ایمی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوستو اگلے کچھ دن تک سینڈی ایگزورسزم کے ذریعے اس شیطان سے بات کرنے کا دعویٰ کرتی رہی اور جو کچھ اس نے ایمی کی فیملی کو بتایا وہ بہت شوکنگ تھا۔ سینڈی کے مطابق یہ شیطان ایمی کے ایک پیشنٹ کے ساتھ تھا جسے ایمی اپریل 2006 میں جلی ہوئی حالت میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاسپٹل لائی تھی، جس کے بارے میں نے شروع میں بتایا تھا۔ سینڈی نے دعویٰ کیا اس نے ایگزورسزم کے ذریعے ایمی کے جسم سے اس شیطان کو نکال دیا ہے۔ اس کے بعد ایمی نارمل ہو گئی تھی۔ یہ عورت آج بھی زندہ ہے اور اس کی یہ کہانی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔